ان کی کتاب کہانی افسانوں کا پہلا مجموعہ وہ یہاں جو ہے جی اچھا دستیاب ہے، اور جو لوگ وہاں کتاب لینا چاہتے ہیں وہاں ہماری جو بک سیکشن ہے وہاں سے لے سکتے ہیں۔ آج جو کہانی سمینہ آپ کو سنا رہی ہیں وہ ان کی کتاب سے ہے، اور اس کا عنوان ہے چوہا۔ 30 منٹ کی یہ کہانی ہر عورت کے لیے ہے، اور یہ کہانی سمینہ کے مجموعے کلوں میں شامل نہیں ہے سوری۔ یہ کہانی پچھلے سال وومن کانفرنس میں آرٹس کاؤنسل میں نہ صرف سنائی گئی بلکہ بیحد پسند کی گئی تھی، اور ان کہانیوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ سوال کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ سمینہ کہانی اپنی سنا رہی ہیں۔ سمینہ نذیر۔ یہ لمبی کڑک مجھے، گھورتی آنکھیں، کالا کلوٹا، توبہ توبہ گھین آ رہی ہے مجھے۔ اب تو تمہارے گھر کا پانی بھی حرام ہے سغرا مجھ پر، کہہ دیا میں نے۔ ارے چلو پاک بیبیو، ٹکر ٹکر میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھاؤ اپنے برقعے اور نکلو یہاں سے، غلاظت کی انتہا ہے۔ ارے دن دہاڑے چوہے چھپکلیاں یہاں سے دن دناتے گزر رہے، اور یہ چلیے آیت کریمہ کا ورد کروانے۔ شمع خالہ چل پڑی۔ بڑا جلالی وظیفہ ہوتا ہے، اس میں ناپاکی کہاں چلتی ہے بہن؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں شمع خالہ۔ میری والدہ جو شمع خالہ کی خاص مرید تھیں، فوراً ان کی پیروی میں کھڑی ہو گئیں۔ میں نے امی کی آستین کھینچی۔ امی امی روکے نا، ریحانہ بتا رہی تھی کہ بشرا باجی نے دہی بڑے اور بھجیے تلے ہیں، بالو شاہی بھی ملے گی چائے کے ساتھ، کھا کر چلتے ہیں نا، بس دعا تو ہونے والی ہے۔ امی نے جھڑک کے مجھے پیچھے دھکا دیا اور شمع خالہ کی چپلیں تلاش کرنے لگیں کہ کہیں کوئی اور عورت یہ سعادت نہ حاصل کر لے۔ آن کی آن میں پاکیزہ ماحول میدان حشر میں تبدیل ہو گیا۔ سلمہ نے بچے کے منہ میں چسنی گھسائی جو چپ ہو کے نہیں دے رہا تھا، اور چلنے کے لیے پودڑوں سے بھرا بھاری پرس اٹھا لیا۔ مہر خالہ جو کہ بحری تھیں اور بحری مہر کی عرفیت سے مشہور تھیں، حالات سے بے بہرہ آنکھیں موندے مسلسل لا الہ الا انت لا الہ الا انت بآواز بلند پڑھی چلی جا رہی تھیں۔ انہیں قیصر آپا نے جھجوڑ کر حالات کی سنگینی کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ تو کھڑی ہوئی، لیکن چائے کے انتظار میں ان کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ شمع خالہ کے غیظ و غضب سے واقف سب تھے، ناچار ان کے فوجی دستے میں شامل ہو کر بنا کھائے پیے سب کی سب پاکیزہ بیبیاں باہر کی طرف چل پڑی۔ دراصل صغرا خالہ کی اکلوتی بیٹی بشرا کا رشتہ کسی طور ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ عمر 30 سے اوپر تھی، مگر اپنی اماں کے ڈر سے وہ بیچاری 20 سے آگے کا نہ بتا پاتی۔ کسی نے کہہ ڈالا کہ بشرا پر بندش ہے، 1.25 مرتبہ یہ وظیفہ کروا لو ایک ہی نشست میں۔ ارے پہاڑ جیسی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، بشرا کا رشتہ کیا چیز ہے؟ استخارے میں بھی اچھی علامات آئی تھی۔ 2 دن لگا کر ساری صفائیاں ماں بیٹی نے کی، مگر خدا جانے وہ نامراد چوہا وہ کیوں رستہ بھول پڑا تھا مردود، اور آ بھی گیا تھا تو شمع خالہ کی عقابی نظروں میں کیوں آ مرا؟ صغرا خالہ بڑبڑاتی ہوئی نم آنکھوں سے سب کے حصے تام چینی کی رکابیوں میں نکال رہی تھیں۔ عالیہ، یہ رضیہ چچی، یہ کڑی پتے والی خالہ، یہ لنگڑے فیض کی اماں، یہ حاجی صاحب، اور یہ رشیدہ ماجدہ کے ہاں جائے گا، اور یہ تمہارے گھر جائے گا بیٹا۔ ٹرے سنبھال کر لے جانا اور پلیٹیں ہاتھ کے ہاتھ واپس لے آنا۔ بیچاری بہت ملول تھیں۔ انہیں صاف طور نظر آ گیا تھا کہ اب بشرا کی ڈولی کبھی نہیں اٹھے گی۔ اب تو وہ کسی رنڈوے اور 2 حاجوں کے لیے بھی ذہن بنا چکی تھی، مگر ہائے وہ کمبخت چوہا جس نے سب کے سب ان کے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ بشرا باجی کی شکل و صورت بھی بس عام اور رنگ خاصا دبتا ہوا تھا۔ ان کا جسم خاص کر سینہ خاصا بھاری تھا، عجیب بے ڈول سی تھی، آگے تھل تھل کرتا پیٹ بھی تھا۔ پتہ نہیں ان آپاؤں کو شادی کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے، مجھے تو زہر لگتے ہیں سب لڑکے،
ان کے پاس سے تھوڑی بدبو آتی ہے اور چھچورے الگ، بہانے سے ہاتھ لگاتے ہیں، فضول گانے گاتے ہیں یا پان چبا کر سگریٹ پیتے ہیں اور خود کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ ویسے بھی میری جان تو امبر میں ٹکی تھی، جو میری سب سے عزیز اور پکی سہیلی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس، ایک ہی سیکشن اور ایک ہی محلے یعنی کہ لالو کھیت میں رہتے تھے۔ آج وہ اپنی نانی کے ہاں ملیر گئی ہوئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی۔ میں نے صغرا خالہ سے پوچھ کر 2 بالوشاہی اس کے لیے بھی اخبار کے کاغذ میں باندھ لی اور ٹرے اٹھا کر باہر کی طرف چل پڑی۔ شمع خالہ کی اس محلے میں بڑی اونچی ناک تھی، کیونکہ 2 منزلہ پکے مکان کی وہ مالکن تھی جس کی چھت RCC کی تھی۔ صفائی کی تو وہ ایک خپتن تھی، ہر وقت ہاتھ میں جھاڑو، پوچھا، پانی کی بالٹی ہوتی۔ ذرا عمر بڑھی تو ایک یتیم بھانجی ذاکرہ کو گھر لے آئیں۔ روزانہ موٹر لگا کر صحن کا پکا فرش دھونا، برتن راکھ سے مانجھ کر ٹوکرے میں ڈال کر دھوپ میں دکھانا، پھر ان کو واپس سجانا اسی غریب ذاکرہ کا حق تھا۔ صبح فجر سے رات تہجد تک بیچاری کولوں کے بیل کی طرح جوتی رہتی۔ شمع خالہ کے 2 ہی لڑکے تھے، کلیم اور نعیم۔ لڑکے کیا راج کمار تھے بلکہ شہزادے۔ نعیم انجینئرنگ پڑھتا تھا اور محلے میں کم ہی لوگوں سے ملتا تھا۔ شمع خالہ بھی وہ دائی تھی جس سے کسی کا پیٹ چھپانا تھا۔ انہیں سب معلوم تھا کہ راشدہ کے ہاں کتنے کے پرائز بانڈ رکھے ہیں، بڑی کمیٹی سلمہ کے دلہا نے کہاں ڈال رکھی ہے، رضیہ چچی کے میاں کی لیاقت آباد میں غلے کی سب سے بڑی دکان ہے تو بیٹیوں کو کتنا نقد جہیز ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہیلے بہانے سے وہ ہر گھر کے چکر لگا کے یہ بھی جائزہ لیتی رہتی کہ کس کے یہاں چھت پہ چالے لٹک رہے ہیں اور کس کی پتیلیوں کے پیندے کالے ہیں، کس کے باورچی خانے میں کاکروچ کل بلاتے ہیں اور کس کے پلنگ کے نیچے اور مچان پر کتنا کباڑ جمع ہے۔ لہٰذا ایسے پھوڑ اور بد سلیقہ گھر والوں کی بیٹی وہ کیوں کر بیاہ لاتی؟ گندے گھروں میں رہ کر منہ پر میک اپ اور سرخی تھوپنے والوں سے تو وہ یوں بدکتی تھی جیسے وہ انسان نہیں کوئی بچھو اور سانپ ہو۔ شہزادہ کلیم کسی بینک میں افسر تھے۔ وہ ٹھہرے پہلوٹی کی اولاد تو میرا کمو کہتے کہتے اماں کا منہ نہ سوکھتا تھا۔ کلیم صفائی میں ماں سے 2 ہاتھ آگے تھے۔ بستر پر ایک شکن ہوتی تو وہ ساری رات کروٹیں بدلتے۔ قمیض کی آستین پر استری کی 2 کریز بن جاتی تو غریب ذاکرہ کا جینا جیرن ہو جاتا کہ اندھی ہے دیکھ کر کام دین کرتی اور مفت کی روٹیاں توڑتی ہے۔ حمام گیلا ہوتا تو یہ الٹے پیروں لوٹ آتے کہ پہلے ذاکرہ سوکھا پونچھا لگائے گی پھر وہ غسل فرمائیں گے۔ چائے کبھی زیادہ اونٹ جاتی تو باتیں سناتے، کم ابالی جاتی تو شیف کا پانی کہہ کر لتاڑتے۔ ویسے اب ذاکرہ کی ترقی ہو گئی تھی۔ گھر کے تمام کام کاج کے بعد باہر کا سودا سلف کی ذمہ داری پر اسی پر لادی جا چکی تھی۔ غریب ٹوٹی چپل، پھٹی ایڑیاں، سوکھے بال اور پچکے گال لیے سارا وقت اندر باہر ہو رہی ہوتی۔ کبھی پٹھان موچی کے پاس بیٹھی شمع خالہ کی چپل سلوا رہی ہے، کبھی استر کا کپڑا لینے لالو کھیت کی مارکیٹ تک پیدل چلی جا رہی ہے۔ غرض دن رات کام کرتے، بارش میں بھیگتے، دھوپ میں سوکھتے، ذاکرہ کی جوانی کہیں جھلس کر سوختہ ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک کبڑی عورت کی طرح ہاتھ میں سودے کا تھیلا لیے سوچوں میں گم پنجوں کے بل چلتی ایک عجب مخلوق لگا کرتی جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا اور جو بس آسمان سے کسی خلائی مخلوق کی طرح ٹپک پڑی ہو۔ ہم میٹرک میں آ چکے تھے۔ میں اور امبر سلطانہ اس دن اسکول سے واپسی میں بس اسٹاپ پر گول گپے کھاتے ہوئے خرامہ اپنی گلی میں داخل ہوئے کہ وہاں ایک جمع غفیر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ دل دھک سے رہ گیا۔ دونوں آگے بھاگے کہ ماجرا کیا ہے کہ بشرا باجی کے گھر کے آگے ایمبولینس کھڑی دکھائی دی۔ پولیس بھی وہاں موجود تھی۔ پتہ چلا کہ صغرا خالہ نے خودکشی کر لی ہے۔ لونڈے ایک طرف کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ چوہے والی خالہ نکل لی۔ کوئی بولے بیٹی کے کرتوت دیکھے نہیں گئے، ماں زہر نہ کھاتی تو کیا کرتی۔ ایک کیل محاسے والے لڑکے نے ہم دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو بولا لو یاجوج ماجوج بھی آ گئے۔ میں اسے مارنے کو آگے بڑھی تو امبر نے نرمی سے مجھے روک لیا کہ موقع محل تو دیکھو آ لیا۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ بہت پہلے آیت کریمہ اور چوہے والے واقعے کے بعد شمع خالہ نے چوہے کا اتنا واویلا کیا تھا کہ صغرا خالہ کا نام چوہے والی خالہ پڑ گیا تھا۔ پڑوسیوں کی اکثریت نے ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا کہ ان کا گھر گندا ہے۔ محلے میں میلاد ہو یا قوالی، یاسین کا ختم ہو یا کسی کی روزہ کشائی، مہندی کے مایوں، صغرا اور بشرا کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک دن دونوں عورتیں صبح جاگی تو شریر لونڈوں نے چھت پر 14 اگست کو لگایا ہوا قومی جھنڈا ہٹا کر وہاں چوہا بنا جھنڈا لہرا دیا۔
اس دن تو صغرا خالہ بپھر کر نیم پاگل ہی ہو گئیں، پھر آئے دن باضابطہ پتھر یا جوتی اٹھا کر ان لفنگوں کے پیچھے بھاگا کرتی۔ ادھر بشریٰ باجی کی عمر کیا ڈھلی، وہ تو جوانوں سے بھی زیادہ جوان ہو گئیں۔ کراچی میں ہر طرف پارلر کھلنے لگے تھے، انہیں ناظم آباد کی طرف ایک بڑے پارلر میں نوکری مل گئی، وہاں شاید کوئی جم بھی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمر پتلی، پیٹ چپاتی اور کولہے بھاری ہو گئے۔ انتہائی فٹنگ کی زپ والی قمیص کے گلے بہت بڑے ہو گئے، خندق کی طرح گہرے، جس میں سے ابلتے دو پہاڑ آتے جاتے اہالیہ نے محلہ کو بھرپور دعوت نظارہ اور کوہ پیمائی کا بلاوا دیتے۔ چنا ہوا دوپٹہ ہمیشہ حسین گلے میں کوڑیالے سانپ کی طرح ان کی گویا نگرانی کیا کرتا۔ ایسے میں جگنو چچی نے اپنی بیٹی کی شادی کا بلاوا دے ڈالا کہ بالکل ساتھ والا مکان ہے، کیسے منع کریں۔ بشریٰ ناگن کی طرح بل کھاتی وہاں چلی آئی، ناف سے نیچے کھسکتی شیفون کی سرخ ساڑی، بروکیٹ کا مختصر سا بلاؤز۔ شمع خالہ جو میک اپ کرنے والیوں کے نام سے چڑھتی تھی، مرے پہ 100 درے، بشریٰ بالکل ان کے ساتھ بوتل پیتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بڑا سا بنگالی جوڑا، دونوں کلائیوں میں پھنسی کانچ کی چوڑیاں، ڈیزائن والی مہندی اور فل میک اپ۔ دلہن تو تم نہ بن سکی بشریٰ، اچھا ہوا جو اس طرح بن سنور کر دل کے سارے ارمان نکال لیے۔ شمع خالہ نے آخر چونچ لڑائی دی۔ اب مجھے دلہن بننے کا ارمان بھی نہیں شمع خالہ، ہاں دلہن سجاتی ہوں جس کا خرچہ آپ کے مہینے بھر کے راشن سے زیادہ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شعلہ بدن رخصت ہونے لگی۔ ہاں آپ کی کڑک مونچھیں اگ رہی ہیں، بالکل کسی چوہے کی طرح، کسی دن میری طرف آ جائیں، صاف کر دوں گی۔ شمع خالہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اے تمہارے گھر آئی میری جوتی، بال اکھڑوانے والیوں کی نمازیں قبول نہ ہوں گی انشاءاللہ حرافہ۔ اے تم جیسی بے حیا عورتیں جہنم کے سب سے اعلیٰ درجے میں جلائی جائیں گی، آوارہ ناشدنی دیوہ ہوائی۔ زنانہ مردانہ شامیانے علیحدہ تھے، لیکن شمع خالہ تاڑ چکی تھیں کہ لونڈے لپاڑوں سے لے کر داڑھی والے مولانا حضرات تک باقاعدہ رال ٹپکاتے ہیلے بہانے قنات کے آس پاس زنانے میں گھسے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں کلیم اور نعیم شیروانیاں پہنے مدبرانہ گفتگو میں مصروف رہے، جس میں مارشل لا لگنے سے ریفرینڈم جیسے گھمبیر مسائل پر بات ہوتی رہی۔ آنکھ اٹھا کر بھی حرافہ بشریٰ کو نہ دیکھا۔ بشریٰ اسی انداز دل برانہ سے لہراتی ہوئی میدان سے اپنی گلی کی طرف کولے مٹکاتی چلی گئی۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا کہ بشریٰ راتوں کو دیر سے گھر آتی ہے، گاڑی والے اسے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ ماں کو نیند کی دوا دے کر یاروں کو گھر بلاتی ہے۔ ارے کوئی کہتا پارلر دا بہانہ ہے، سیدھے سیدھے سوسائٹی میں کسی سیٹ کی رکھیل ہو گئی ہے۔ بغیر پردے کے مختلف اوقات میں آنے جانے والی بااختیار، خود مختار اور کیل کانٹے سے لیس سجی بنی عورت طوائف ہونے کے علاوہ بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ بشریٰ یہ سب باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑاتی رہی، مگر صغرا ہمہ وقت بیٹی کی بدنامی اور اپنی ہرزہ سرائی برداشت نہ کر سکیں۔ دل غربت، بیوگی اور سفید پوشی جیسے بے شمار مصائب تلے دب کر پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا۔ ایک رات گھر میں رکھا چوہا مار زہر کھا کر لیٹیں اور پھر نہ اٹھ سکیں۔ محلے واجے تجہیز و تکفین کے لیے آگے بڑھے، لیکن بشریٰ نے عیدی والوں کی مدد سے تمام معاملات خود طے کر لیے۔ غسالدین کو بلا کر خود ماں کو نہلایا۔ نماز جنازہ کچھ اہالیہ نے محلہ اور کچھ اجنبیوں نے پڑھی۔ اہالیہ نے محلہ نے ان اجنبیوں کو خود ہی بشریٰ کے یار تصور کر لیا۔ کلیم اور نعیم نے بھی کاندھا دیا۔ سخی حسن قبرستان میں ماں کو دفنا کر بشریٰ بہت روئی، اور پھر اس دن کے بعد آنسو اس نے ہمیشہ کے لیے پہنچ لیے۔ کراچی کا معاشرہ چپ چپاتے ہوئے بدل رہا تھا، ایسے جیسے کہ سردی کے ٹھٹرتے موسم میں سکڑتے سکڑتے کسی دن موتیا کی کلی کھل جائے اور بہار کی نوید آ جائے، آم کے درختوں میں بور آ جائے، کوئل کوکنے لگے اور سب کچھ یکایک بدل جائے۔ بھٹو کے جاتے ہی دیگر علاقوں سمیت اہالیہ نے لیاقت آباد پر بھی اسلام چھپر پھاڑ کر نازل ہو گیا، جیسے کہ آگے تو یہاں ہندو رہا کرتے تھے۔ پہلے ریڈیو ٹی وی پر قاری ظفر قاسمی کی رقت آمیز آواز فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر سن کر مدینے کی طرف دل کھینچتا تھا، تو اچانک یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، دل پر دہشت طاری کرنے لگی۔ یاسین صاحب نماز روزے کے زیادہ پابند نہ تھے، لیکن اب ان پر سوال اٹھنے لگے، کفر کے فتوے لگنے لگے۔ رمضان میں سر عام کھانا، بیچنا یا پینا حرام قرار پانے لگا۔ کوڑوں کے چابک پڑنے لگے۔ چادروں کی جگہ چمکیلے عبایوں اور حجاب نے لے لی۔ اب کوئی عورت ساڑی یا صرف شلوار قمیض اور دوپٹے میں باہر چلتی نظر آتی تو مرد برقعوں میں محبوس عورتیں انہیں یوں دیکھتی جیسے وہ سر بازار مادر ذات برہنہ گھوم رہی ہوں۔ حرام، حلال، جائز، ناجائز، زنا، ریال، درہم، داڑھی، ٹخنے سے اونچی شلوار جیسے الفاظ عام گفتگو کا حصہ بننے لگے۔ ایسے میں عنبر اور میں ہر چیز سے بے نیاز ایک دوسرے میں گم، یکجان دو قالب بن چکے تھے۔ کافی عرصے سے ہم دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے، لیکن اب کرتے پجامے چھوڑ میں بھیا کی پرانی جینز یا پتلون ٹی شرٹ پہن ڈالتی۔ اس دن اسکول 23 مارچ کی وجہ سے بند تھا۔ عنبر سے ملنے کو دل مچل پڑا۔ میں بھائی کی قمیض اور جینز پہنے ہاتھ میں بلہ لیے عنبر کے گھر چلی گئی۔ بہت مزہ آیا۔ ہم دونوں نے خوب باتیں کی۔ گلابی تنگ قمیض میں وہ کچھ الگ اور بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ نہا کر آئی، میں نے پیار سے اس کے بال خشک کیے۔ یکدم اس کے سینے پر میرا ہاتھ لگ گیا۔ اوہ، تو تم نے یہ پہن لیا آخر۔ میں عجیب سی ہو گئی۔ عنبر اسے پہن کر بہت خوش تھی۔ دیکھو نا، یہ بھی گلابی ہے۔ وہ کاندھے پر سے سٹریپ دکھانے لگی۔ اتنے میں خالہ جان اندر آئی۔ آتے ہی دہاڑی، ہٹو دور تم دونوں، ہر وقت چپکی رہتی ہو۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا عالیہ؟ گھر میں دل نہیں لگتا؟ سارا دن اسکول میں تو ساتھ ہوتی ہو۔ میں نے جلدی سے بہانہ بنایا، خالہ جان انگلش گرامر کا ہوم ورک ہے اور وہ کل دینا ہے، میں آتی ہوں۔ عنبر اور میں گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول عقد آباد سے سر سید گورنمنٹ گرلز کالج پہنچ گئے، جہاں جا بجا نوخیز کلیاں، کھلے ہوئے گلاب اور مرجھائے ہوئے پھول تک موجود تھے۔ وہاں میرا کافی مذاق اڑایا جاتا کہ یہ بوائز کالج کے بجائے یہاں کیسے آ گئی۔ عنبر سے کوئی لڑکی فری ہوتی یا غلطی سے عنبر اور کسی کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ جاتی تو میں باقاعدہ اسے جھگڑا کرتی۔ اس دن اس کے بالائی ہونٹوں پر بہت سارا سنہرا رواں دیکھ کر میں فوراً متفکر ہو گئی اور گھر واپسی پر اسے فری بیوٹی پارلر لے گئی۔ اب بشرا باجی نے گھر پر بھی پارلر کھول لیا تھا۔ واقعی شمع خالہ ٹھیک ہی کہتی تھیں، گھر انتہائی بکھرا ہوا اور غلیظ حالت میں تھا۔ میلے کپڑوں اور چادروں کا ایک انبار بلکہ پہاڑ مرحومہ صغرا خالہ کے کمرے میں عین ان کے بستر پر موجود تھا۔ پرانے ردی اخبار، باسی سوکھی روٹیاں، انگریزی فیشن والے رسالے، اخبار جہاں، اخبار خواتین کا ایک ڈھیر جن سے ایکٹروں سے کی تصاویر کاٹ کر بشرا باجی پارلر میں لگاتی تھی، ایک طرف پڑے تھے۔ بشرا باجی کے کمرے میں بھی غدر مچا ہوا تھا۔ میں وہاں پہنچی تو پلنگ پر ایک خوبصورت سرخ ریشمی چادر اور مخملی سا لحاف بچھا تھا۔ میں نے سوچا کہ باہر کے چوئنگم ہوں گے، فوراً ایک پیکٹ پھاڑا، لیکن بڑی مایوسی ہوئی۔ اندر سے صرف ایک غبارہ نکلا، وہ بھی بدرنگ سا۔ کیا بشرا باجی کی سالگرہ تھی؟ اگر سالگرہ کے لیے غبارے لائیں تھی تو کم از کم اچھے رنگوں کے تو لاتی۔ بہت ہی بدذوق ہیں۔ اچانک بلی کی میاؤں سے میں چونکی، جو کسی چوہے کا تعاقب کر رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے تو پانی پینا تھا۔ ان کا بڑا سا فریج کھولا، وہاں بھی سڑے ہوئے گوشت کی بو میرے ناک کے کیڑے تک مار گئیں۔ اور پھر ان کے مشہور و معروف پلے ہوئے چوہے جو کالے خرگوش لگ رہے تھے مجھ سے پوچھنے لگے، کیا کام ہے، کیوں آئی ہو؟ میں پیاسی الٹے قدموں فری بیوٹی پارلر تک آ گئی۔ عنبر کا چہرہ بہت ہی مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی جڑی ہوئی ابروؤں کو ذرا سا دھاگا لگا کر بشرا باجی نے جدا کر دیا تھا۔ اپنے فن میں بہرحال وہ ماہر تھیں۔ اس دن امی نے گھر میں ایک کوہرام برپا کر رکھا تھا۔ بھیا کے پیر ٹوٹ گئے، سودے کے لیے اندر باہر ہو رہے تھے۔ مجھے ان خرافات سے بالکل دلچسپی نہ تھی۔ ابا کی آرام کرسی پر ڈھٹائی سے پڑھی ابن صفی کا ناول رات کا شہزادہ میں پڑھ رہی تھی۔ وہ دنیا ہی اور تھی اور میں اسی میں مگن رہنا چاہتی تھی۔ گرمیاں تھیں، دن لمبے تھے کہ اچانک دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا اور شمع خالہ بمیں اپنے فرزند رشید کے بے دھڑک اندر چلی آئیں۔ امی تو گویا آنکھیں پھاڑے وہیں پتھر کی ہو گئیں۔ شمع خالہ عبایا اتارتے ہوئے بولی، میں نے سوچا تم لوگوں سے خیریت کیسی، اپنا ہی گھر تو ہے ہیں؟ اور لتری کٹنی کی طرح پورے گھر میں آنکھیں گھمانے لگی۔ ہم دونوں ذرا صرافہ بازار گئے تھے دلہن کے لیے سیٹ پسند کرنے، پورے 5 تولے کا خریدا ہے، دیکھو بس رستے میں تمہارا گھر آ گیا۔ کلیم بھائی آنکھیں پھاڑے میرا حلیہ دیکھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہی ہو بیبی؟ فی الحال تو ابن صفی، ویسے ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے۔ بہن صفائی تو ہر وقت ایک سی رکھنی چاہیے، یہ تھوڑا ہی کہ مہمان آ رہے ہیں تو جھاڑو ہاتھ میں پکڑی،
میرا کمو تو ایسی جگہ تھوکے نہیں جہاں ذرا سی بھی گندگی ہو. دہی بڑے ٹھیک ہیں مگر پکوڑے میں ذرا گٹھلی رہ گئی ہے. چائے تھوڑا اور پکتی. دودھ پاؤڈر کا ڈالا ہے کیا؟ بہت گاڑی چائے ہے, بالکل کھیر لگ رہی ہے. اے برا مت ماننا بہن, میں تو مشہور ہوں اپنی صاف گوئی کے لیے. لگی لپٹی کیسی؟ میں تو چھوڑ چلی بابل کا دیس, پیا کا گھر پیارا. جب یہ گانا 10ویں بار میرے کانوں میں گونجا تو میں باضابطہ چلا پڑی. دل چاہا کہ عنبر کے گھر جا کر سب کو شوٹ کر دوں اور اس کیسٹ بجانے والے کا گلا گھونٹ دوں. میرا چانڈکا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو چکا تھا. امی مجھے ہاسٹل جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی. ابا بخوشی راضی تھے کہ اچانک میری دنیا تاریک ہو گئی. شمع خالہ نے ہمارے محلے کے تمام گھروں میں ناشتے کھانے اور تحائف بٹورنے کے بعد اچانک عنبر کو پسند کر لیا کہ میری کموں کو عنبر جیسی باقرہ بچی کا رشتہ درکار ہے. اس رات ہم دونوں گلے لگ کر روتے رہے. مجھے ڈاکٹر تو بن جانے دیتی عنبر, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. دل پھٹنے لگا کہ عین بارات والے دن میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ابا کو بتا کر لاڑکانہ چانڈکا میڈیکل کالج کے لیے روانہ ہو گئی, اس فیصلے کے ساتھ کہ اب کبھی عنبر کی صورت نہ دیکھوں گی. شمع خالہ عنبر اور کلیم کی جوڑی کی تعریف کرتے نہ تھکتی. ان کے خیال میں عنبر تھی تو الہڑ بلکہ پھوڑ, لیکن انہوں نے کلیم کے ساتھ مل کر اس کی از سر نو تشکیل کی اور اسے سنوار کر ہر کام میں طاق کر دیا. ذاکرہ کا کام البتہ ہلکا ہو گیا تھا. بقول شمع خالہ کے مجازی خدا کے کام سارے بیوی کو اپنے ہاتھ سے کرنے چاہیے. اس سے خدا خوش ہو کر عورتوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور میاں بیوی کا پیار بھی بڑھتا ہے. غالباً ایک بہشتی زیور انہوں نے خود لکھ رکھی تھی. عنبر منہ اندھیرے اب اٹھتی, غسل کرتی, فجر پڑھتی اور جو اپنی جنت کو چمکانے میں لگتی تو کب اس کا بستر میں میاں کے پہلو میں جانے کا وقت ہو جاتا اسے پتہ ہی نہ چلتا. کلیم بہت چاو سے محبت جتانا چاہتے تو عین دوران عمل وہ پوچھ بیٹھی, کل کیا پکاؤں؟ کوفتے کے قورمہ. آپ کو کیا زیادہ پسند ہے؟ اور کلیم ٹھک کر کے سکڑ جاتا, عنبر کے مسالے دار پہلو میں ڈھیر ہو جاتا. بشرا کے نئے عاشق کو وہاں ڈیرا جمائے 3 دن ہو چکے تھے. وہ ساری رات جاگتے اور شام پڑے تک سوتے. گھر جاؤ نہ جانوں, بشرا کلیم کے سینے کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہتی. جواباً کلیم دلار جتاتے, اب میرا یہی ٹھکانہ ہے فری جان, یہاں سے اٹھ کر کون کافر جائے. ہٹو دور, اللہ بھوک لگ رہی ہے, دیکھوں تو کچھ فریج میں پڑا ہو. رہنے دو, خبردار جو تم اس چادر سے باہر نکلی, میں ہوں نا, اپنے ہاتھوں سے ایسا قیمہ بنا کر کھلاؤں گا اپنی رانی کو کہ بس پراٹھے باہر سے آ جائیں گے. ارے رہنے دو کلیم, کچن میں کب سے صفائی نہیں ہوئی, وہاں چوہے بھی ہیں, رہنے دو نا. فری جان, عورت کو چاہیے کہ بس وہ مرد کے دل پر راج کرے, عشوے ادائیں ناز انداز دکھائے, نینوں کے تیر چلائے, بس یہی تو ہے جو ہمیں بازار میں نہیں ملتے. کھانے کے لیے ہوٹل ہے نا, مجھے تو بھئی ایسا ہی بکھرا بکھرا گھر بے ترتیب سا اچھا لگتا ہے. آخر کو گھر اور ہوٹل میں کچھ تو فرق ہو. بتاؤ قیمے میں کٹی مرچ ڈالوں کہ ہری؟ فری نے کلیم کے برہنہ گلے میں اس کی سرخ ٹائی ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا اور ادا سے کہا, ہری مرچ کٹیلی, بالکل میری طرح کی. اور کلیم اس پر ریجھ کر مزید ریشہ ختمی ہونے لگے. ایک چوہا ان کی پنڈلی پر سے گزر کر کونے میں پڑی روٹی کے ٹکڑے کترنے لگا. کلیم کو خبر بھی نہ ہوئی. عاشق و معشوق اپنی اٹکھیلیوں میں مصروف تھے. میرے کلینک کے باہر آج مریضوں کی بھرمار تھی. یہ سب باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر آئے تھے. میں یو کے سے گائنی میں اسپیشلائز کر کے 2 سال پہلے لوٹتی تھی. اس شہر میں میرے جیسے عجیب الخلقت لوگوں کا اب ایک جم غفیر مجھے نظر آنے لگا تھا, جو ہمیشہ سے ہوں گے مگر اب ببانگ دہل نظر آنے لگے تھے. دن کا آدھا حصہ میں نے غیر اعلانیہ LGBT ایکٹیوسٹ کے طور پر گزارنا شروع کر دیا تھا. ابا کے گزر جانے کے بعد گھر والوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا. شمع خالہ کے بارے میں معلوم چلا تھا کہ وہ مفلوج ہو کر بستر پکڑ چکی ہیں. قینچی کی طرح چلتی زبان پر فالج گرا ہے, منہ پر مکھیاں بن بناتی ہیں اور وہ خاموش انہیں تکا کرتی ہیں. اس دن میں نے شدید تھکان کے باوجود سارے پیشنٹس دیکھ ڈالے کہ میری اسسٹنٹ نے آ کر ایک واک ان مریضہ کی فائل آگے سرکا دی. میں منع کر کے اپنا بیگ سمیٹنے لگی کہ فائل پر نظر پڑی. اس آخری مریضہ کی پروفائل اور میڈیکل ہسٹری وہ بنا چکی تھی. انفرٹیلیٹی کا کیس تھا, عمر 28 سال, شادی کو 10 سال, بلڈ پریشر, وزن. میں نے اس کو ٹالتے ہوئے دیکھا. اچانک مریضہ کے نام پر میری نظر پڑی, مسز عنبر کلیم. عنبر سلطانہ, میری عنبر. وقت جیسے وہیں رک گیا.
مجھے کہاں اور کیوں جانا تھا میں سب بھول چکی. وہیں کرسی پر ڈھیر ہوئے 10 سال کسی تیز رفتار بلٹ ٹرین کی طرح زن زن کرتے گزر گئے. ہمت کر کے چپ چاپ کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر ڈالی. دل دھڑ دھڑائے جا رہا تھا کہ کیسی لگتی ہوگی امبر, موٹی ہو گئی ہوگی. ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن وہاں تو امبر نہ تھی. ایک تھکی ماندی بکھرے بال اور اجڑا حال لیے درمیانی عمر کی کمزور سی عورت وہاں بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی, جس کی رنگت جھلس چکی تھی اور چہرے پر بے تحاشا جھائیاں تھیں. اگر کبھی عورت میرے پاس سے کہیں گزر جاتی تو میں اسے پہچان نہ پاتی کہ امبر ہے. اس کے ہاتھ میں بچہ نہ ہونے کی وجوہات لیے بے شمار لیب رپورٹس تھیں. یہ کاغذات گواہ تھے اس کے رحم کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کے, اس کی خاموش چیخوں اور بے آواز آہوں کے. درختوں کو بھی پیار سے آب و دانہ نہ ڈالیں تو وہ پھل نہیں دیتے. امبر تو پھر عورت تھی. بچہ دانی نہ ہوئی, فوٹوسٹیٹ مشین ہو گئی. ادھر کاغذ ڈالا ادھر ڈپلیکیٹ برآمد, ورنہ مشین پر آؤٹ آف آرڈر کا ٹیگ لگا کر اسے فارغ کر دو. ڈاکٹر عالیہ میں پیشنٹ کو کیا کہوں, اسسٹنٹ نے بیزار ہو کر پوچھا, اور میں حقیقت میں لوٹ آئی کہ وہ کل آ جائیں مسز امبر کلیم. امبر سلطانہ ہے وہ. میں بلبلا گئی. اسے عزت سے اندر لے آؤ, بہت انتظار کر چکی ہے وہ, اب اور نہیں. یہ کہہ کر میں اپنی نازک اندام گلابی سبھی رنگت والی امبر کے اندر آنے کی گھڑیاں گننے لگی. شکریہ جی. بس یہ کہانی یہیں تک تھی, تھوڑی میں نے کر کے پڑھی ہے وقتاً, اور میں کسی اور کا حصہ کھانا نہیں چاہتی. تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا کام ہے کہانی لکھنا, سوال اٹھانا, تلاش کرنے, سوال تلاش کیجیے گا.